اللہ نے سورہ نحل میں فرمایا کذالک یجزی اللہ المتقین، اللہ پاک متقیوں کو ایسا ہی صلہ دیتا ہے۔ کیسا صلہ دیتا ہے؟ ایسا ہی کیا؟ فرمایا الذین تتوفاہم الملائکہ، جب ان کے لمحات اخیر آتے ہیں، فرشتے روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں، پہلے تو اللہ نے فرمایا ہمارے لیے، آپ کے لیے، قل یتوفاکم ملک الموت، اے محبوب آپ کہہ دیجئے تمہاری روح قبض کرنے والا ایک فرشتہ ہے جو تم پر مقرر کیا گیا، وہ روح نکالتا ہے۔ ہمارے لیے ملک الموت کہا، ولیوں کے لیے ایک نہیں کہا، الملائکہ، فرشتے آتے ہیں کہا۔ ارے محبوب کے امت صلحاء کے لیے، اولیاء کے لیے اللہ پاک جب ان کے اخیر وقت کو لاتا ہے تو صرف ملک الموت کو نہیں بھیجتا، فرشتوں کی ایک نورانی جماعت بھی آتی ہے، اور آ کر کیا کرتی ہے؟ قرآن سے پوچھو، آ کر یہ نہیں کہتے ٹائم ہو گیا چلو حضرت، نہیں، قرآن سے پوچھو تتوفاہم الملائکۃ طیبین، فرشتے جب روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں تو ان کو خوشیوں میں پاتے ہیں، پاکیزہ حالت میں پاتے ہیں، طیبین۔ تو ان کی وفات کی گھڑیوں کی کیفیت قرآن بتا رہا ہے، یہ اضطراب میں نہیں ہوتے، التہاب میں نہیں ہوتے، قلق اور بے چینی میں نہیں ہوتے، دنیا کے چھوٹنے کا غم نہیں ہوتا، خاندان سے جدائی کا صدمہ نہیں ہوتا، خوش اور مطمئن ہوتے ہیں۔ ابھی آپ نے صبر کے کوہ ہمالیہ کی مثال سن لی، شہید بغداد کی وفات کیوں ان کی عزم میں خلل پیدا نہیں کر سکی؟ اس لیے کہ انہیں پتا ہے کہ وفات کے لیے جب فرشتے آتے ہیں تو جس کی وفات کا وقت آتا ہے وہ نیک ہوتا ہے تو اس کو خوشیوں میں پاتے ہیں، جب اس کو خوشیوں میں دیکھتے ہیں اس کے پیارے بھی سوچتے ہیں۔ جدائی کا فطری غم ہے، مر جہاں گیا آسودہ زندگی کے لیے گیا ہے، رحمت والی زندگی کے لیے گیا ہے، اس لیے عارضی غم کو بھلاتے ہیں، دائمی خوشیوں کو اپنے پر وارد کر لیتے ہیں۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین، فرشتے روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں تو کس طرح سے آتے ہیں؟ طیبین، ان کو اس حال میں پاتے ہیں کہ یہ خوش ہوتے ہیں، پاکیزہ ہوتے ہیں، قلوب بھی پاکیزہ، ارادے بھی پاکیزہ، اجسام بھی پاکیزہ، بڑے پاکیزگی کی زندگی گزارتے ہیں۔ جن کی صبح و شام طیب رہی، جن کا خال و قال طیب رہا، فرشتے جب روح قبض کرنے آتے ہیں تو ان کو طیب ہی پاتے ہیں۔ اور جو آلودگیوں میں مبتلا رہتے تھے وہ وقت بھی آتا ہے تو وہ آلودگیوں میں پھنسے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس لیے آلودگیوں سے پاک ہو جاؤ، ذہن کی گندگی کو دور کرو، قلب کو ستھرا بناؤ۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ دل کی پاکیزگی ایسی نعمت ہے کہ فرماتے یا بنی ان قدرت ان تصبح وتمسی وليس في قلبك غش لأحد فافعل یا بنی وذلك من سنتی من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ۔ جامع ترمذی میں حدیث پاک ہے، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ کو نصیحت کی، حبیب اپنے پاس پرورش پانے والوں کی تربیت کیسے کر رہے ہیں؟ درسگاہ مصطفیٰ کی شان تو دیکھو، خانقاہ اور درسگاہ میں تربیت کس جہت سے ہونی چاہیے، حدیث مبارک سامنے رکھو۔ آقا نے فرمایا پیارے بیٹے صبح و شام اگر اس طرح کر سکتے ہو کہ تمہارے دل میں کسی کے تعلق سے کینہ نہ رہے تو ایسا ہی کیا کرو۔ بیٹا دل میں میل نہ رکھنا، کینے کو نہ پالنا، یہ دل کینہ اور میل کی گندگی کے لیے نہیں ہے، یہ خدا و رسول کی محبت کے لیے ہے۔ تو فرمایا یہ میری سنت ہے، جو میری سنت سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ جنت میں میرے ساتھ ہوتا ہے۔ تو کیا معلوم ہوا؟ دلوں کی پاکیزگی کی زندگی جن کی تھی، وفات کا وقت آتا ہے تو وہ پاکیزہ ہی ہوتے ہیں۔ اور فرشتے آ کر کیا کہتے ہیں؟ یقولون، قرآن فرما رہا ہے کہ ان کے انتقال کے موقع پر فرشتے کہتے ہیں سلام علیکم، اے ولیو تم پر سلام ہو۔ ہر ایک کو سلام نہیں کہتے، قاعدہ قرآن میں سب کے لیے نہیں بتایا، کذالک یجزی اللہ المتقین۔ اہل تقوی کا وقت اخیر آتا ہے تو فرشتے روح قبض کرنے کے لیے آ کر کہتے ہیں سلام علیکم۔ اور تفسیر میں لکھا ہے روح البیان میں، کہتے ہیں السلام علیک یا ولی اللہ ان اللہ یقریؤک السلام، او کما قال علامہ الحقی رحمہ اللہ، کہتے ہیں کہ اللہ کے ولی تم پر سلام ہو، اللہ نے سلام فرمایا ہے، اور قرآن نے یوں فرمایا سلام علیکم کہتے ہیں، اے ولیو تم پر سلام ہو۔ پھر آگے ابھی روح نکلنے کا وقت آیا، روح نکالے میں پہلے سلام کرتے ہیں، پھر روح نکلنا ہے، نکل جاؤ، باہر آ جاؤ، چھوڑ دو دنیا، نہیں کہتے ادخلوا الجنت بما کنتم تعملون، اے پیارو گھبراؤ نہیں، تم نے جو اعمال کیے اس کے صلے میں تمہارا خدا خوش ہو کر جنت میں پہنچانا چاہتا ہے۔ جنت کی باغ و بہار، جنت کے باغ و بہار تمہارا انتظار کر رہے ہیں،
ادخلوا الجنہ، تشریف لے چلو جنت میں، بما کنتم تعملون، ان عملوں کی وجہ سے جو آپ نے کیے ہیں، جو کرتے رہے ہیں۔ تو سلام کر کے فرشتے بلاتے ہیں۔ تو اولیاء کرام کی موت اور ان کی وفات کی گھڑیوں میں فرشتے آتے ہیں، سلام کرتے ہیں، اور سلام کے ساتھ اللہ پاک کی طرف سے پیغام سناتے ہیں کہ جنت میں چلو۔ اور وہ بھی کیا اعزاز ہے، رسول کریم علیہ السلام نے اس کو سمجھایا، طویل حدیث پاک ہے، حضرت براء ابن عازب رضی اللہ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کننا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی جنازت رجل من الانصار، ایک انصاری صحابی کے جنازے میں ہم لوگ حضور کے ساتھ تھے۔ فانتہینا الی القبر، ہم لوگ قبر تک پہنچ چکے تھے۔ ولما یلحد، ابھی قبر تیار نہیں ہوئی تھی، ہم قبر پر گئے تھے مگر ابھی قبر تیار نہیں ہوئی تھی، قبر کھود رہی تھی، قبر کھودی جا رہی تھی۔ اب کیا ہوا؟ حدیث پاک کے کلمات سنو، حدیث کا حوالہ بھی پہلے سنا دیتا ہوں، ابو داؤد میں حدیث ہے، سنن ابو داؤد میں، مسند احمد بن حنبل میں حدیث پاک ہے، مصنف عبد الرزاق میں حدیث، مصنف ابن ابی شیبہ میں حدیث ہے، امام حاکم ابو عبداللہ نیشاپوری کی مستدرک میں ہے، اور مسند عبد بن حمید میں ہے، اور دیگر کتب احادیث مبارکہ میں حدیث پاک ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں، کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ سنو، صحابی کہتے ہیں کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے، ہم جو ہے قبرستان گئے تھے ایک انصاری صحابی کے جنازے میں۔ آج لوگ یہی تو پوچھتے ہیں کہ مزار کے پاس یہ کیا ہو رہا ہے، ان کے قربت میں تم جلسہ کر کے تذکرہ کیوں کر رہے ہو؟ تو آؤ ذرا ہم بھی سنائیں گے عرس بنانے کے لیے مصطفیٰ نے کیا کیا ہے، کیا فرمایا ہے۔ حوالے سن لی، حدیث پاک سنو۔ حضور جنازے میں صحابہ کے ساتھ ہیں، صحابہ حضور کے ساتھ ہیں، قبر کھد رہی ہے، کہاں بیٹھے؟ فجلس النبی صلی اللہ علیہ وسلم، غالباً فجلس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ، حضور تشریف فرما ہو گئے، وجلسنا حولہ، ہم بھی حضور کے ارد گرد بیٹھ گئے۔ کہاں بیٹھے؟ مزارات کے پاس نہ بیٹھو کہنے والوں، آؤ حدیث سنا رہا ہوں۔ امام الانبیاء اپنے صحابہ کو لے کر اس مزار کے پاس بیٹھ گئے جو مزار کھد رہی تھی، اور وہاں تنہا یہی مزار نہیں تھی، وہ جنت میں بقی ہے۔ مقبرے میں بیٹھ گئے اور قبرستان میں بیٹھ کر، مزارات کے پاس بیٹھ کر تذکرہ اولیاء کا کرنا، یہ ہمارا طریقہ ہوتا تو غلط ہوتا، یہ تو طریقہ مصطفیٰ ہے، یہ تو سنت حبیب کبریا ہے۔ صحابہ پورا منظر بیان کرتے ہیں کہ حضور تشریف فرما ہو گئے، وجلسنا معہ حولہ، ہم بھی آپ کے ارد گرد بیٹھ گئے، کأن علی رؤوسنا الطیر، ہم ایسا بے خیالی میں نہیں بیٹھ گئے کہ کبھی قبر کھودنے والی جو ہے اس کو دیکھ رہے ہیں، کبھی حضور کو دیکھ رہے ہیں، نہیں، ہم ایسا بیٹھ گئے گویا ہمارے سروں پر پرندے ہیں۔ بڑے ادب سے بیٹھ گئے، نہ دائیں دیکھتے ہیں نہ بائیں، نہ اوپر نہ نیچے، صرف ادب سے حضور پاک علیہ السلام کی طرف توجہ کیے بیٹھے ہیں، سراپا ادب بنے بیٹھے ہیں۔ پھر کیا ہوا؟ وفی یدہ عود ینکت بہ الارض، سرکار کے دست اقدس میں ایک چھڑی ہے جس سے آپ زمین کو کورید رہے ہیں۔ تفکر کے عالم میں نظر آئے حضور۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ صحابہ ادب سے بیٹھ گئے مگر نظریں جھکائے ہوئے ہیں، نظریں سر نیچے ہے، نظریں جھکی ہوئی ہے، مگر آقا کے دست اقدس میں کیا ہے دیکھ رہے ہیں اور ہر منظر بیان کر رہے ہیں۔ فرفع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأسہ، سرکار نے اپنے سر انور کو اٹھایا اور وقالا، فرمایا۔ اب کیا فرمایا؟ سنو، حدیث پاک کے الفاظ ہے، اللہ کے محبوب نے فرمایا استعیذوا باللہ من عذاب القبر مرتین او ثلاثہ، 2 یا 3 بار یہ کلمات دہرائے، لوگو عذاب قبر سے اللہ کی پناہ طلب کرو، اللہ کی پناہ میں آؤ عذاب قبر سے۔ پھر اس کے بعد کیا فرمایا؟ ثم قال ان العبد المؤمن اذا كان في انقطاع من الدنيا واقبال من الاخره نزل اليه ملائكه من السماء بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس۔ اللہ کے محبوب اب جو بیان فرما رہے ہیں وہ نماز کا نہیں ہے، روزے کا نہیں ہے، زکوٰۃ و حج کا نہیں ہے، صلہ رحمی کا نہیں ہے، توحید خداوندی پر گفتگو نہیں ہو رہی ہے، ذکر و اذکار پر گفتگو نہیں ہو رہی ہے، اللہ والوں کے دنیا سے پردہ کرنے کے احوال بیان ہو رہے ہیں، جن کی تدفین ہو رہی ہے اور جو تدفین جن کی ہو چکی ہے ان کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ تو لوگ کہتے ہیں جی گزرے ہوئوں کے بارے میں بولنے سے کیا ملے گا؟ ارے جو ہیں ان کے بارے میں بولو، جو گزرے ان کے بارے میں کیوں بولتے ہو؟ تم لوگ ہمیشہ گزرے ہوئوں کی پرستش کرتے ہو، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ پرستش تو خدا ہی کی ہوتی، بندگی خدا کی کرتے ہیں، لیکن الزام تھوپتے ہیں لوگ۔ حدیث پاک کو اگر پڑھتے ہوتے تو ایسی بیہودہ بات کبھی نہ بولتے، لیکن پڑھتے بھی نہیں، پڑھتے ہیں تو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ اور اصل تو بات یہ ہے عزیز ہو، تجربے کی بات بول رہا ہوں، لوگ براہ راست احادیث کی عربی عبارتوں سے نہیں پڑھتے، ترجمے سے پڑھتے ہیں۔
ترجمے والے نے کیا دھاندلی کی ان کو پتہ نہیں ہوتا. اس وجہ سے تباہی بچ رہی ہے, بربادی آ رہی ہے. تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضور پاک علیہ السلام اس موقع پر فرمایا کیا کہ سنو, مومن بندہ جب دنیا سے رخصت ہو رہا ہوتا ہے, آخرت کی طرف متوجہ ہو رہا ہوتا ہے, تو نزل الیہ ملائکۃ من السماء, آسمان سے فرشتے اس کے پاس آتے ہیں. ملائکہ ہے, ملک نہیں ہے, فرشتے آتے ہیں. اور کیا ہے آگے ارشاد مبارک ہے, بیض الوجوہ, ان کے چہرے چمکدار ہوتے ہیں, نورانی چہرے. ویسے تو فرشتے نور ہی کے ہیں, بیض الوجوہ بولنے کی ضرورت تو نہیں تھی نا, فرشتہ نور کا ہے, اور نور والا جو ہوتا ہے وہ کالا ہوتا کیا. واہ واہ واہ, مگر حضور نے اس لیے بتایا کہ جس کے لیے آ رہے اس کے اعزاز کو ظاہر کیا جائے. واہ. ارے یہاں یہ ایہام پیدا نہیں ہوتا کہ دور کرنے کے لیے بیض الوجوہ کہا جائے, مگر یہاں اشارہ اس بات کی طرف مقصود ہے کہ فرشتہ تو ہے نور کا, مگر کبھی کبھی وہ کالا لباس پہن کر بھی آتا ہے جس سے سیاہ چہرہ نظر آتا ہے. تو اس کے چہرے کو سیاہ دیکھ کر ظالم یہ نہ سمجھنا کہ فرشتہ کالا ہو گیا, تیرے قلب کی کیفیت ہے جو وہ نظر آ رہا ہے. واہ. تو اسی سے پتہ چلا عذاب کے فرشتے کالے چہرے والے ہوتے ہیں, رحمت کے فرشتے سفید چہرے والے ہوتے ہیں. تو معلوم ہوا چہرہ تو فرشتے کا نورانی ہی ہے, مگر کالا دکھ رہا ہے تو اس لیے کہ جس کے پاس آیا ہے وہ سیاہی والا ہے, اور نور والا اس لیے دکھ رہا ہے کہ جس کے پاس آیا ہے وہ نور والا ہے. اسی وجہ سے ہم اہل سنت حبیب کو نور اس لیے مانتے ہیں کہ مصطفیٰ کے صدقے میں اللہ نے ہمیں نور دیا ہے, اس لیے نور کی بات کرتے ہیں. اور دن کا مقدر ظلمت ہے, تاریکی ہے, سیاہی ہے, تو نور کا کیسے, نور کو کیسے مانیں گے؟ وہ تو انکار ہی کریں گے. تو ان کے اپنے نصیب میں ظلمتیں جب ہے تو وہ کیا کریں گے؟ اندھیریوں میں رہنے والا اندھیریوں ہی کی بات کرے گا. واہ واہ. تو اب دیکھو حدیث پاک میں آیا بیض الوجوہ, چہرے چمک رہے ہوتے ہیں. اور پھر آگے اللہ کے حبیب نے فرمایا کأن وجوہہم الشمس, گویا ان کے چہرے سورج کے مانند ہوتے ہیں. ہر فرشتے کا چہرہ آفتاب کے مماثل نظر آتا ہے, انتہائی چمکدار چہرے, سورج کی طرح کرنیں پھیل رہی ہے, اجالا بکھیر رہا ہے, یہ کیفیت میں آتے ہیں. پھر آگے کیا ہوتا ہے, معہم کفن من اکفان الجنت وحنوط من حنوط الجنہ, فرشتے ساتھ تنہا نہیں آتے, ساتھ میں جنت کا کفن بھی لاتے ہیں, جنت کا عطر بھی لاتے ہیں, جنت کی خوشبو بھی لاتے ہیں. کس کے لیے؟ روح نکالنا ہے. ایک ولی کا انتقال کا وقت آیا, بندے مومن کا, مومن صالح کا, تو اللہ فرشتوں کو کفن جنت کا دے کر بھیجا کہ جسم کے لیے لوگ کپڑے کا کفن پہنائیں گے, میرے پیارے کی پیاری روح ہے, تاکہ لوگوں کو پتا چلے یہ خبیث روح نہیں ہے, طیب روح ہے. اے فرشتوں, وہ بذات خود پاکیزہ ہے, مگر جنت کا کفن بھی لے جاؤ, جنت کی خوشبو بھی لے جاؤ. واہ 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 واہ, سبحان اللہ سبحان. ارے بھائی, روح گندی نہیں ہے, ولی کی پاک روح ہے. پھر نہ تو خوشبو کی ضرورت ہے نہ کفن کی ضرورت ہے. بھائی جسم کو کفن, جسم کے لیے کپڑا سمجھ میں آتا, آپ کی آنکھ کی روشنی کو بھی کپڑا پہناؤ گے کیا؟ جو نور ہے اس کو لباس کی ضرورت ہے, تو پھر روح تو لطیف ہے, اس کو لباس کی کیا ضرورت ہے؟ آج لوگ پوچھتے ہیں مزار پر غلاف کی کیا ضرورت ہے, ایک لائٹ کافی ہے, زائد روشنی کی کیا ضرورت ہے؟ ہم آپ سے کہنا چاہتے ہیں کہ ضرورت اگرچہ کہ نہیں ہے, مگر آج یہ بتاؤ تو صحیح کہ ایک کامل مومن کی روح جب قبض کی جاتی ہے تو جنت کے کفن کی کیا ضرورت ہے, جنت کی خوشبو کی کیا ضرورت ہے؟ واہ 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 واہ. نہ وہاں کفن کی ضرورت ہے نہ خوشبو کی ضرورت ہے, مگر حدیث کے الفاظ ہے معہم کفن من اکفان الجنہ, جنت کا کفن ان کے ساتھ ہوتا ہے, جنت کے کفنوں میں سے کفن لاتے ہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ ایک ان کا ہی نہیں, ہر ولی کے لیے کفن تیار ہے. جسم کا کفن تم تیار کرو, روح کا کفن اللہ نے جنت میں تیار کر رکھا ہے. اور حنوط من حنوط الجنہ, جنت کی خوشبویاں تیار ہے, وہاں سے خوشبوؤں کو لاتے ہیں تاکہ ان کی خدمت کی جائے. اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں فَيَجِئُ ملک الموت علیہ السلام, پھر ملک الموت علیہ السلام بھی آ جاتے ہیں. یہ پہلے پہنچتے ہیں نا, اور یہ آ کر کام بتے حتی یجلس منہ مد البصر, وہ جو اور فرشتے پہلے آ گئے تھے بڑے ادب سے وہ نظر جہاں تک پہنچتی ہے اس فاصلے پر ادب سے بیٹھ جاتے ہیں. پھر ملک الموت علیہ السلام آتے ہیں, فیجلس عند راسہ, وہ اس ولی کے سرہانے بیٹھ جاتے ہیں, اور بیٹھ کر کیا کہتے ہیں؟ وَيَقُولُ أَيَّتُهَا النَّفْسُ الطَّيِّبَةُ اخرجی إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ, کہتے ہیں پاکیزہ جان باہر آؤ, اللہ کی مغفرت تمہارا نصیب بننے والی ہے اور اللہ کی رضا تمہارا مقدر بننے والی ہے.
ابشری بروح و ریحان و رب غیر غضبان، ہم خوشخبری لائے ہیں اللہ کی بارگاہ سے کہ اللہ رحمتیں بھی تم کو دے گا، طرح طرح کی نعمتیں بھی دے گا، اور وہ رب ہے کہ جو خوش ہوگا کبھی ناراض نہیں ہوگا، اس کی بارگاہ میں تمہیں چلنا ہے۔ آج سے 174 سال پہلے جائیے گا، شاہ عین الحق عبدالحمید رحمہ اللہ کا عالم آخرت کا سفر ہو رہا تھا تو کیا منظر رہا ہوگا اس سرزمین پر۔ وہ فرشتوں کی نورانی جماعت کی شان سے آئی ہوگی اور کس طرح ملک الموت فرما رہے ہوں گے علیہ السلام، اخرجی حمیدتن، نام بھی حمید ہے، کہا بھی جائے گا اخرجی حمیدتن، اے روح باہر آ، تیری تعریف ہونے والی ہے۔ اخرجی حمیدتن، اس حال میں کہ تیری رب بھی تعریف کرے گا اور فرشتے بھی تعریف کریں گے، پاکی ضرور آ جا۔ اور صحیح مسلم کے الفاظ ہے، فرشتے کہتے صلی اللہ علی جسد، صلی اللہ علیہ وعلی جسد کنتی تعمرینہ، اے روح تجھ پر بھی اللہ رحمتیں برسائے اور اس جسم پر بھی رحمتیں برسائے جس کو تو آباد کیے ہوئے تھی۔ تو اللہ پاک فرشتوں سے یہ دعا نکلواتا ہے، وہ کیا کہتے ہیں، اے روح تجھ پر بھی خدا کی رحمتیں ہوں اور اس جسم پر بھی ہو جس کو تو نے آباد کیا تھا۔ جسم کا ذکر کیوں کیا جا رہا ہے؟ وقت روح نکل گئی نا بھائی، اب روح نکل گئی تو جسم سڑنے دو، گلنے دو، کیا تعلق ہے اس کا؟ ارے چیپٹر کلوز کی بات کرنے والوں، قبر میں جسم سڑ گیا، گل گیا، پھر اس جسم کے لیے دعا کی ضرورت کیا ہے؟ اللہ کے محبوب فرماتے، صحیح مسلم کی صحیح حدیث ہے، مستند روایت ہے کہ فرشتے کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وعلی جسد کنتی تعمرینہ، اے روح اللہ کی تجھ پر بھی رحمتیں ہو، تیرے جسم پر بھی رحمتیں ہو جس کو تو آباد کیے ہوئے تھی۔ تو معلوم ہوا کہ عام بندے کا جسم الگ ہوتا ہے، ولی کا جسم الگ ہوتا ہے، بے شک بے شک، سب کے جسموں جیسا جسم نہیں ہوتا، روح نے آباد وہ نہیں ہوتا، وہ آباد ہی رہتا ہے، وہ شاد ہی رہتا ہے۔ تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ روح مبارک جسم اقدس سے کیسے باہر نکلتی ہے؟ فَتَخْرُجُ تَسِيلُ كَمَا تَسِيلُ الْقَطْرَةُ مِنَ السِّقَاءِ، حدیث پاک میں آیا ہے روح نکلتی ہے کس حال میں؟ ایسا بہتے ہوئے نکلتی ہے جیسا مشکیزے سے پانی کا قطرہ بہ جاتا ہے۔ مشکیزے میں پانی بھرا ہوا ہے، آپ جھکاؤ تو قطرہ کیسے آسانی سے نکلتا ہے، وہ روح بھی بدن سے ایسے ہی نکل جاتی ہے، کیونکہ کیا کہا گیا؟ رب کی بارگاہ میں چلنا ہے، جو خوش ہوگا ناراض نہیں ہوگا، روح خوشی سے نکل جاتی ہے۔ اس کے بعد آگے کے الفاظ سنو کیا ہوتا ہے، فَيَأْخُذُهَا، ملک الموت اس روح کو اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں، جب وہ لے لیتے ہیں فَإِذَا أَخَذَهَا لَمْ يَدَعُوهَا فِي يَدِهِ طَرْفَةَ عَيْنٍ، باقی جو فرشتے آئے ہوئے ہیں ان کے ہاتھ میں پلک جھپکنے کی اتنی دیر بھی نہیں چھوڑتے، فوراً آگے بڑھ کے ان کے مبارک ہاتھوں سے اس روح کو لے لیتے ہیں۔ پھر کیا کرتے ہیں؟ فَيَأْخُذُوا حَتَّى يَأْخُذُوهَا، یہاں تک کہ وہ لے لیتے ہیں، فَيَجْعَلُوهَا فِي ذَلِكَ الْكَفْنِ وَفِي ذَلِكَ الْحَنُوتِ، جنت کے اس کفن میں اس روح کو رکھ لیتے ہیں اور اس خوشبو میں بسا لیتے ہیں جس کو اللہ کی بارگاہ سے بلائے تھے، اس روح کو اس میں رکھ لیتے ہیں کفن میں، اور خوشبو والے اس حنوت میں اس کو بسا دیتے ہیں، خوشبو لگاتے ہیں اس روح کو۔ اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے؟ اس کو لے کر فَيَسْعَدُونَ بِهَا، لے کر چڑھتے ہیں آسمان کی طرف، وَلَا يَمُرُّونَ یعنی بِهَا عَلَى مَلَئٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ إِلَّا قَالُوا مَا هَذَا الرُّوحُ الطَّيِّبُ، اب جب وہ لے کر روح آسمان کی طرف جاتے ہیں، جس فرشتے کی جماعت کے پاس سے گزرتے ہیں، وہ جماعت کہتی ہے کیا خوشبو ہے، واہ واہ کیا پاکیزہ خوشبو آ رہی ہے، ارے کتنی پاکیزہ روح ہے، اس کو روح بھی پڑے روح بھی پڑے، ما ھذا الروح الطیب، یہ کتنی اچھی ہوا آ رہی ہے، ما ھذا الروح الطیب، اور روح مؤنث مذکر دو بھی آتا ہے، کوئی طیب کو دیکھ کر دھوکہ نہ کھائے کہ طیب آتا ہوگا، غلطی سے ہم نے طیب پڑھ دیا ہے، تو ما ھذا الروح الطیب، کہ یہ طیب روح کیسی ہے، کتنی پاکیزہ خوشبو روح ہے یہ، تو فرشتے جب یہ کہتے ہیں تو یہ لوگ کیا کہتے ہیں، فلان ابن فلان، ارے یہ کس کی خوشبو ہے معلوم، کس کی روح ہے نہیں معلوم، بِأَحْسَنِ أَسْمَائِهِ الَّتِي كَانُوا يُسَمُّونَهُ بِهَا فِي الدُّنْيَا، دنیا میں جو اچھے القاب سے سناتے تھے نا، یہ تاج الفحول کی روح مبارک ہے، یہ سیف اللہ المسلول کی روح مبارک ہے، یہ شمس مارہرہ کی روح مبارک ہے، یہ شیخ الاسلام امام اہل سنت کی روح مبارک ہے، یہ محدث دکن کی روح مبارک ہے، یہ مجدد الف ثانی کی روح مبارک ہے، یہ شاہ نقشبند کی روح مبارک ہے، یہ سلطان الہند کی روح مبارک ہے، یہ غوث اعظم کی روح مبارک ہے، جن اچھے لقبوں سے دنیا میں یاد کرتے تھے انہی لقبوں سے ان کا تذکرہ ہوتا ہے۔ واہ 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 واہ، ارے عبدالحمید کی روح نہیں بولتے، ادب کرو ولیوں کا، ماں باپ نے جو نام رکھا اس نام سے وہاں تذکرہ نہیں ہوتا،
حدیث کے الفاظ سنو. واہ 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 واہ. جب فرشتے پوچھتے ہیں ما ھذا الروح الطیب, یہ پاکیزہ روح کس کی ہے, تو فیقولون فلان ابن فلان باحسن اسمائہ التی کانوا یسمونہ بہا فی الدنیا. یہ نہیں ہے باسمہ الذی کانت الام والاب سمیاہ. ارے اس نام سے جو ماں باپ رکھے تھے وہ نہیں بولتے. ماں باپ نے جو نام رکھا تھا وہ نام بھی اچھا ہی ہے, برا نہیں ہے. اچھے ماں باپ اچھا ہی نام رکھیں گے, برا تو نہیں رکھیں گے. مگر تم اہل عقیدت قربان جاؤ, تمہاری زبان پر کسی کا کوئی لقب چڑھ گیا تو یہ دنیا کا ہی نہیں ہے, عالم بالا میں بھی دھوم بکتی ہے. وہاں بھی تمہارے لقبوں کا تذکرہ ہوتا ہے. تم اچھے لقبوں سے اپنے پیاروں کو یاد کرتے ہو. تو اب حدیث پاک کے الفاظ سنو. جو فرشتے روح لے جا رہے ہیں, اوپر والے پوچھتے ہیں یہ پاکیزہ خوشبو ہے, یہ بڑی اچھی روح ہے, کس کی ہے؟ تو باحسن اسمائہ, ان کے ناموں میں لقبوں میں اچھے اور احسن نام سے یاد کرتے ہیں. کانوا یسمونہ بہا فی الدنیا, جن اچھے لقبوں سے دنیا میں ان کو یاد کرتے تھے, دنیا میں جن پیارے ناموں سے یاد کرتے تھے انہی ناموں سے یاد کرتے ہیں. تو معلوم ہوا زبان خلق کو نقار خدا سمجھو. ارے مخلوق جب کسی کی عظمتوں کو بتا رہی ہے تو سمجھو کہ زبان خلق نقار خدا ہے. اور اہل محبت عقیدت میں چڑھا دیے بڑھا دیے بولنے والوں, عقیدت یہ بھی اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے, محبت یہ بھی اللہ کا کرم ہے. اچھے ناموں سے پکارتے ہیں. اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے, جب وہ جاتے ہیں حتی ینتہوا بہا الی السماء الدنیا, آسمان دنیا کی طرف اس روح کو لے جاتے ہیں. اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے, وہاں فیستفتحون لہ, کہتے ہیں بھائی جنت آسمان کے دروازے کھول دو, ہم اللہ کے ولی کی روح کو لائے ہیں, ہم سیف اللہ المسلول کی روح کو لائے ہیں, تاج الفہول کی روح کو لائے ہیں, ہم شاہین الحق کی روح کو لائے ہیں, ہم بانی خانقاہ قادریہ کی روح کو لائے ہیں. جب یہ کہتے ہیں تو کیا ہوتا ہے, فَيُفْتَحُ لَهُمْ, ان کے لیے دروازہ کھول دیا جاتا ہے. اس کے بعد داخل ہوتے ہیں تو کون استقبال کرتے ہیں معلوم, فَيُشَيِّعُهُ فِي كُلِّ سَمَاءٍ مُقَرَّبُوهَا إِلَى الَّتِي تَلِيهَا. جب یہ روح کو لے کر داخل ہوتے ہیں تو وہاں جو مقرب فرشتے تھے پہلے سے انتظار میں ہوتے ہیں. آپ ہی ولیوں کا احترام نہیں کرتے, فرشتے بھی احترام کرتے ہیں. اور وہ مقرب فرشتے, مقرب کس کے قریب رہنے والے, مقرب کس کو بولتے, اللہ کے قریب رہنے والے. آج کہتے ہیں ولیوں کے قریب گئے تو کچھ بھی نہیں ملتا. ارے اللہ کے قریب رہنے والے فرشتوں سے پوچھو, رب کے قریب رہ کر ان کی روح کو کیوں دیکھ رہے ہو. کہتے ہیں ارے تم دور رہنے والوں, تمہیں کیا معلوم ولی ہوتے کیا ہے, ہم سے پوچھو. ہم اللہ کے قریب رہتے ہیں, ہمیں معلوم اللہ ان کو کتنا چاہتا ہے, ہمیں معلوم اللہ کو کتنا, ان سے کتنا پیار ہے. اللہ اکبر. تمہیں نہیں معلوم, تم دور میں ہو, تم توحید و شرک کی رٹ لگا رہے ہو, تم یہی شرک اور کفر کے نعرے پڑھ رہے ہو, تمہارا پہاڑا یہی ہے, شرک, ایک کن شرک, شرک دونی شرک, ہمیشہ شرک کے پہاڑے پڑھ رہے ہو, بدعت ہی کے گیت گا رہے ہو. تم دور ہو, خدا کی قربت سے تم کو حصہ نہیں ملا. اگر خدا کے قریب رہتے ہوتے تو دیکھتے تھے کہ خدا ان سے کتنا پیار کرتا ہے. آسمان میں رہنے والوں سے پوچھو, راست اللہ کے دربار میں رہنے والوں سے پوچھو, ہر آسمان کے مقرب فرشتے ہیں, اللہ کے سب سے قریب رہنے والے ہیں. اللہ انہی کو فرماتا ہے جاؤ میرا مقرب آیا ہے استقبال کرو. تو قریب رہنے والوں کا مقام معلوم ہوتا ہے, دور رہنے والوں کو نہیں معلوم ہوتا. تو فرشتے استقبال کرتے ہیں اور جلوہ میں فرشتے ان کے ساتھ ساتھ چل رہے ہوتے ہیں. بعد والا آسمان آتا ہے, پھر وہاں والے استقبال کرتے ہیں, پھر وہ آگے لے کر ان کو جاتے ہیں, پھر ان کے ساتھ جلوہ میں چلتے ہیں, پھر اس تیسرے والے چوتھے والے استقبال ہوتا ہوتا بارگاہ یزدی میں پہنچتے ہیں. اور سبحان اللہ, سنن نسائی میں, مسند احمد میں حدیث پاک کے الفاظ یوں آئے ہیں, فَيَأْتُونَ بِهِ أَرْوَاحَ الْمُؤْمِنِينَ. اس روح مبارک کو لے کر وہ اور پہلے والے جو اولیاء تھے ان کی روحوں کے پاس پہنچتے ہیں. ابھی آپ سن رہے تھے نا حضرت طیب میاں سے, یہ اشارے پہلے بھی ہوئے تھے, نئے نہیں ہیں. تو عالم غیب میں رہنے والوں کے اشارے کیسے ہوتے ہیں, وہاں سے ملاقاتیں کیسی ہوتی ہے. ابھی آپ نے حضرت رفیق ملت سے سنا نا, اسید میاں تشریف لائے, جاگتی حالت میں دیکھا, یہ معمے ہیں, یہ شعبدہ بازیاں ہیں. ارے میرے بھائی, عالم برزخ کو سمجھنے کی کوشش کرو. یہ دنیا جو سمجھ رہے یہ سب سے بڑا عالم نہیں ہے, اس کی کوئی حقیقت نہیں اس عالم کے سامنے. بڑی وسیع کائنات اللہ نے بنائی ہے.
اب ذرا دیکھو کیا آ رہا ہے حدیث پاک میں، فَيَأْتُونَ بِهِ، جو انتقال کر جاتے ہیں ان کی روح کو کہاں لے جاتے ہیں؟ ارواح المؤمنین، پہلے جو اولیاء گزر گئے ان کی روحوں کے پاس لے جاتے ہیں۔ وہ تو چیپٹر کلوز ہو گیا نا، ان کو کیا پتا کون آیا ہے، ان کے پاس جانے سے کیا ملنے والا ہے، ان کو کیا معلوم جی۔ مگر فرشتے کہاں لے جاتے؟ ان کی روح کو ان کی روحوں کے پاس لے جاتے جو پہلے گزر گئے۔ اچھا، لے جانے کے بعد ہوتا کیا ہے؟ فَلَهُمْ أَشَدُّ فَرَحًا بِهِ مِنْ أَحَدِكُمْ بِغَائِبِهِ يَقْدَمُ عَلَيْهِ۔ حبیب پاک علیہ السلام فرماتے ہیں فَلَهُمْ، یہ لام تاکید کا ہے، لہم کے لیے کا نہیں ہے، فَلَهُمْ، پس یہ حضرات، جیسے لہو خیر للصابرین میں جیسا لام ہے تاکید کا ویسا ہی ہے، فَلَهُمْ، تو یہ پہلے والے بزرگ حضرات، اشد فرحم بھی، یہ روح جب آتی ہے تو اس سے بے حد خوش ہو جاتے ہیں۔ 174 سال پہلے حضرت عین الحق کی روح مبارک جب قفس عنصری سے پرواز کر گئی تھی، فرشتے لے کر پہنچے تھے تو شمس مارحلہ کی روح بھی وہاں تھی، ان کے اوپر والوں کی روح بھی تھی، ان کے اوپر والوں کی بھی روح تھی، سرکار غوث اعظم بھی وہاں تھے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ بھی تھے، مولا کائنات بھی تھے، صدیق اکبر بھی تھے، فاروق اعظم بھی تھے، سب تھے۔ یہ روح سارے ارواحوں کے پاس پہنچائی جاتی ہے، ساری روحوں کے پاس جاتی ہے، حدیث پاک ہے، کوئی قصہ نہیں ہے۔ اور مسند احمد بن حنبل میں کوئی موضوع روایت نہیں ہے، سارے محدثین متفق ہے، بے بنیاد نہیں بول سکتے، سیاستہ میں بھی ہے۔ تو اب کیا ہوتا ہے، وہ پہلے جو روحیں تھی اس روح کے آنے پر خوش ہو جاتی ہیں۔ کیسے خوش ہوتی ہے؟ کوئی مثال بھی ہے یا ایسے ہی خوش ہوتی ہیں؟ ہمارے آقا کبھی مثال بیان کر کے کوئی بات سمجھاتے، کبھی بغیر مثال بیان کرے سمجھاتے، مگر یہاں حضور نے دیکھا کہ بھولی بھالی امت کو لوگ بھٹکائیں گے، اس لیے مثال بھی دے دی۔ فَلَهُمْ أَشَدُّ فَرَحًا بِهِ، وہ سابقہ روحیں اس آنے والی روح سے بے حد خوش ہوتی ہیں۔ کس سے بڑھ کر خوش ہوتی ہے؟ من احدکم بغائبہ، تم میں سے کوئی آدمی اپنے بچھڑے ہوئے ساتھی کو جب اپنے پاس آیا ہوا پہنچتا دیکھتا ہے تو کیسے خوش ہوتا ہے؟ 10-12 سال سے کوئی دوست تمہارا تم سے بچھڑ گیا تھا اور اگر وہ آ گیا تو کتنے خوش ہوتے ہو؟ ارے بچھڑنے کی بات کیا، حضرت عتیق میاں زر شریف گئے پھر آئے تو کتنے خوش ہو گئے آپ؟ ارے بچھڑنا نہیں، کچھ عرصے کے لیے پیارا دور گیا پھر آیا تو کچھ ہوتے ہو۔ تو سرکار نے بچھڑنے ہی کی بات نہیں کی، بغائبہ ہی فرمایا کہ تم میں کا کوئی جب چلا جاتا ہے پھر پلٹ کر آتا ہے تو اس آنے والے سے تم کیسے خوش ہوتے ہو؟ اس سے بڑھ کر وہ اولیاء کی روح ہے، اس روح ولی سے خوش ہوتی ہے جو پہنچائی جاتی ہے۔